بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت میں 8ویں مرحلے میں ہے، اور 8ویں مرحلے کی انشاءاللہ آج 7ویں فصل شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس فصل کے اندر بھی اقسام تقابل میں سے ایک اور قسم یعنی تقابل تضاد، اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ عرض ہوا 5ویں فصل کے اندر کہ اگر دو امر وجودی ہوں اور متضاعف بھی نہ ہوں تو ان کے اندر تضاد ہوگا، یعنی اگر دونوں امر وجودی ہوں، محل واحد میں، زمان واحد میں، جہت واحد میں جمع نہ ہو سکتے ہوں اور ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف بھی نہ ہو، تو اس صورت میں ان دونوں امر وجودیوں کے مابین تضاد ہوگا۔ اس فصل کے اندر مرحوم علامہ اس تقابل تضاد کو اور زیادہ دقیق طریقے سے بیان کرنے کے لیے تضاد اور متضادان کے احکامات کو ذکر کرتے ہیں، لیکن ان احکامات کو ذکر کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ چند نکات کو سمجھیں ہم لوگ۔ سب سے پہلا مقدمہ یہ ہے کہ یہ جو عالم ممکنات ہے، چھٹے مرحلے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک طبقے بندی کے اعتبار سے اس تمام عالم کو 10 مقولات کے اندر دستے بندی کر سکتے ہیں، یعنی پورے عالم ممکنات کو اگر آپ دستے بندی کریں اور اس کی مختلف کیٹیگریز بنائیں تو اس کی 10 کیٹیگریز بنتی ہیں، یعنی 10 آپ دستے بنا سکتے ہیں کہ جن میں آپ تمام عالم کو سمیٹ سکتے ہیں، اور ان 10 کیٹیگریز کو مقولات کہا جاتا ہے۔ مقولات اشر یا اجناس عالیہ وہ 10 کیٹیگریز ہیں، وہ 10 دستے بندیاں ہیں کہ جس کے اندر اس پورے عالم ممکنات کو آپ جمع کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک جوہر ہے اور 9 عرض ہے، کہ عرض ہوا تھا کہ کم ہے، کیف ہے، وضع ہے، عین ہے، جدا ہے، متاع ہے، اضافہ ہے، فعل ہے، انفعال ہے، کہ جن کو اجناس عالیہ کہتے ہیں۔ اچھا، یہ پہلا مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ، یہ جو اجناس عالیہ ہیں، آپ نے منطق کے اندر ایک بحث پڑھی تھی ترتب اجناس کے اعتبار سے، کہ وہاں پر اجناس کے درمیان ایک سلسلے کو آپ بناتے تھے۔ مثال، مشہور جو سلسلہ آپ نے المنطق میں بھی پڑھا تھا، انسان، اس کے اوپر حیوان، اس کے اوپر جسم نامی، اس کے اوپر جسم مطلق، اور اس کے اوپر جوہر، یہ مشہور ترتیب آپ نے وہاں پر پڑھی تھی۔ یہ سلسلہ وہاں پر المنطق میں آپ نے پڑھا تھا، کہ جس کو ترتب اجناس کے نام سے یاد کرتے ہیں، کہ وہاں پر ترتب اجناس اور ترتب انواع اجناس کو ذکر کرتے تھے، کہ وہاں پر المنطق میں آپ کو بتایا تھا جو ایسی جنس ہو
جس کے نیچے کوئی بھی جنس نہ ہو اسے جنس سافل کہتے ہیں۔ مثال ہمارے اس سلسلے میں جو انسان سے شروع ہو کر جوہر پر ختم ہوتا ہے، اس سلسلے کے اندر حیوان جنس سافل کہلاتی ہے، کیونکہ حیوان کے نیچے کوئی جنس نہیں ہے۔ حیوان کے نیچے انواع ہیں لیکن اس کے نیچے کوئی بھی جنس نہیں ہے، اس کو آپ کہتے ہیں وہاں پر جنس سافل۔ پس جنس سافل اس جنس کو کہتے ہیں کہ جس کے نیچے کوئی جنس نہ ہو، جیسے حیوان جنس سافل ہے۔ اچھا، وہ جنس جس جنس کے اوپر کوئی اور جنس نہ ہو اسے جنس عالی کہتے ہیں۔ ہمارے اسی سلسلے کے اندر جوہر جنس عالی ہے کہ اس کے اوپر کوئی جنس نہیں ہے، اور وہ جنس جو اس جنس سافل اور جنس عالی کے درمیان ہوتی ہیں ان کو جنس متوسط کہتے ہیں۔ مثلا ہمارے اس سلسلے کے اندر جسم نامی اور جسم مطلق یہ اجناس متوسطہ ہیں، جنس متوسط ہے۔ یہ آپ المنطق میں پڑھ چکے ہیں، لیکن کیا کروں، مجھے یہاں پر تھوڑی سی ضرورت ہے اس بات کی، لہذا مقدمتاً عرض کیا۔ بس یہ جو مشہور سلسلہ ہے انسان، اس کے اوپر حیوان جنس سافل ہے، حیوان کے اوپر جسم نامی جنس متوسط ہے، جسم نامی کے اوپر جسم مطلق جنس متوسط ہے، اور جسم مطلق کے اوپر جوہر وہ جنس عالی ہے کیونکہ اس کے اوپر کوئی جنس نہیں ہے۔ خوب، اگر یہ دونوں مقدمے آپ کے لیے روشن ہو گئے کہ پوری کائنات کی دستے بندی 10 مقولات میں، اعلیٰ واجب الوجود خارج ہے، واجب الوجود کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ اجناس اس کے لیے ہیں جس کی ماہیت ہو، اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ واجب الوجود کے لیے اصلاً ماہیت نہیں ہے، لہذا وہ اس سلسلے سے کلاً باہر ہے۔ بقایا جتنے بھی عالم ممکنات کے اندر موجودات ہیں وہ ان 10 مقولات میں سے کسی نہ کسی مقولے کے نیچے مندرج ہوں گے، یہ ایک مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ یہ کہ جنس سافل، جنس متوسط اور جنس عالی کسے کہتے ہیں، یہ بھی آپ کو عرض کیا۔ اب آ جائیں اصل بات کی طرف، واپس آتے ہیں۔ سوال ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ تضاد، ضدین، متضادان آپس میں جمع نہیں ہو سکتے۔ سوال سب سے پہلا یہ ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ تضاد کی جگہ کیا ہے، کہاں پر تضاد ہوگا؟ آیا اجناس عالیہ کے درمیان تضاد ہو سکتا ہے، یا جو اجناس عالیہ کی انواع ہیں ان کے اندر تضاد ہو سکتا ہے، یا کوئی اور جگہ ہے، کہاں پر تضاد ہوگا؟ اسی مطلب کے لیے یہ مقدمہ ذکر کیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر دو جنس عالی ہوں تو ان اجناس عالیہ کے مابین کبھی بھی تضاد نہیں ہو سکتا۔ اجناس عالیہ کا آپس میں تضاد نہیں ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک ہی شے ہو، اس شے پر یہ اجناس عالیہ جمع ہو جائیں۔ مثال، آپ خارج میں جسم دیکھتے ہیں، خارج میں جسم موجود ہے، اسی جسم کے مورد میں مختلف مقولات جمع ہو جاتے ہیں۔ جسم مقولہ جوہر بھی ہے، اور اسی جسم کے اندر اعراض بھی ہیں۔ خوب، اسی جسم کے لیے حجم، سطح، خط، یعنی جو اس کی مقدار ہے وہ کم ہے۔ آگا اسی جسم کے اندر کیف بھی ہے، مثلا لون، کہ یہ جسم دکھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہی جسم زمان کی طرف بھی نسبت رکھتا ہے، پس متا بھی ہے، مکان بھی کی طرف بھی نسبت رکھتا ہے، لہذا عین بھی ہے۔
خوب اسی جسم کے بعض اجزاء کی طرف نسبت ہے، وضع بھی ہے۔ اور پس ہو سکتا ہے کہ ایک ہی جسم ہو جہاں پر مختلف مقولات جو اجناس عالیہ ہیں وہ آپس میں جمع ہو جائے۔ لہذا یہ ذہن سے نکال لیں کہ اجناس عالیہ کا آپس میں تضاد ہے، نہ ایک ہی جگہ پر اجناس عالیہ جمع ہو سکتی ہے۔ خوب یہ پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ، یہ جو اجناس عالیہ کی مختلف انواع ہے، کیا اجناس عالیہ کی مختلف انواع، آیا وہ آپس میں تضاد رکھتی ہیں یا نہ؟ جواب، اجناس عالیہ کی جو انواع ہے، مختلف انواع ہے، ان کا بھی آپس میں تضاد نہیں ہے، وہ بھی جمع ہو سکتی ہیں۔ مثلا مقول جوہر جنس عالی ہے، اس کی ایک نوع جسم ہے۔ اسی طریقے سے مقول کیف جنس عالی ہے، خوب اسی کیف کی ایک نوع کیف محسوس ہے۔ خوب جسم مقول جوہر کے نیچے مندرج ہے، جسم نوع ہے جوہر کی، کیف محسوس اس کی ایک نوع ہے، اور دونوں آپس میں جمع ہو گئے۔ لہذا اجناس عالیہ کی انواع کے مابین بھی تضاد نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی آپس میں جمع ہو سکتے ہیں۔ اچھا، سوال تیسرا مورد، آیا ایک ہی جنس عالی کی مختلف انواع کے درمیان تضاد ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اب سوال کیا کر رہے ہیں؟ ایک ہی جنس ہے اور اس کی مختلف انواع ہیں، آیا ان کے درمیان بھی تضاد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جواب، وہاں پر بھی تضاد نہیں ہوگا۔ مثلا کیف ایک جنس عالی ہے، آغا اس کی ایک نوع ہے کیف محسوس، درست ہے۔ اب کیف محسوس کے مختلف اقسام ہیں، اس کی مختلف انواع ہیں۔ پھر کیف محسوس میں کیف مشموم بھی ہو سکتی ہے، جس کو سونگھا جائے، یہ ایک نوع۔ کیف مذوق، جس کو چکھا جائے، ایک اور نوع۔ کیف مبصر، ایک اور نوع۔ کیف مسموع، ایک اور نوع۔ اب یہ آپس میں جمع ہو سکتے ہیں۔ مثال آپ دیکھیں، سیب، خوب سیب کے اندر فرض کریں کہ اچھی خوشبو ہے، لہذا کیف مشموم ہے۔ آغا سیب بہت مزیدار ہے، کیف مذوق بھی ہے۔ آغا سیب کا رنگ بہت اچھا ہے، کیف مبصر بھی ہے۔ تو پس یہاں پر آپ نے دیکھا ایک ہی جنس کی مختلف انواع آپس میں تضاد نہیں رکھتی۔ پس اجناس عالیہ آپس میں تضاد نہیں رکھتی، اجناس عالیہ کی جو انواع ہے وہ آپس میں تضاد نہیں رکھتی، حتیٰ ایک جنس عالی کی مختلف انواع بھی آپس میں تضاد نہیں رکھتی۔ سوال، پس تضاد پھر ہم کہاں پر ڈھونڈیں؟ کہاں پر تضاد ہوگا؟ کیونکہ آپ کہتے اجناس عالیہ میں بھی تضاد نہیں ہے، اجناس عالیہ کی انواع کے درمیان بھی تضاد نہیں ہے، حتیٰ اجناس عالیہ میں سے ایک جنس عالی کی انواع میں بھی تضاد نہیں ہے، تو پھر تضاد کو کہاں پر ڈھونڈیں؟ جواب، تضاد وہاں پر ہوگا جہاں پر دو چیزیں
جن سے قریب اور جن سے سافل کے نیچے مندرج ہوں، وہاں پر تضاد ہوتا ہے، وہ آپس میں جمع نہیں ہو سکتے۔ پس ایک جن سے سافل کے نیچے جو دو انواع مندرج ہیں، ان دونوں انواع کے مابین تضاد ہوگا۔ بس پہلا مسئلہ حل ہوا کہ تضاد کہاں پر ہوگا۔ بھائی تضاد وہاں پر ہوگا جہاں پر جنس سافل ہو اور اس جنس کے نیچے جو انواع ہے وہ آپس میں جمع نہیں ہو سکتی۔ مثال، کیف محسوس، خوب کیف کے انواع میں سے ایک نوع ہے، درست ہے۔ خوب اس کے نیچے دو انواع ہے، سفیدی اور سیاہی۔ خوب یہ سفیدی اور سیاہی آپس میں تضاد رکھتی ہے۔ اسی نقطے کو فلاسفہ بیان کرتے ہیں کہ تضاد وہاں پر ہوگا جب وہ دونوں امر جن سے قریب کے نیچے مندرج ہوں۔ پس یہ جو جن سے قریب کی قید لگاتے ہیں اس لیے کہ اگر وہ دونوں چیزیں جن سے عالی کے نیچے مندرج ہوں، متوسط کے نیچے مندرج ہوں، وہاں پر تضاد نہیں ہوگا۔ یہ پہلا نقطہ خود تضاد کو سمجھنے کے لیے۔ اچھا، دوسرا نقطہ تضاد میں کہتے ہیں کہ وہ دونوں متضاد چیزیں یتواردان علی موضوع واحد، ایک دوسرے کے پیچھے موضوع واحد پر آتے ہوں۔ خوب ظاہر سی بات ہے کہ اس قید کا فلسفہ بھی روشن ہے، کیونکہ اگر وہ دونوں امور دو مختلف موضوعات پر وارد ہوں گے تو تضاد نہیں ہوگا۔ مثلا ایک جسم سفید ہے، دوسرا جسم سیاہ ہے، خوب یہ تو تضاد نہیں ہے، یہاں پر تو مشکل نہیں ہے۔ خوب تضاد کے لیے یہ ہے کہ یتواردان علی موضوع واحد، اگر دو موضوع علیحدہ علیحدہ ہوں گے تو وہاں پر تضاد نہیں ہے، وہ جدا ہے وہ جدا ہے۔ بس یہ دوسری قید۔ اچھا، ممکن ہے کوئی بندہ آ کر یہاں پر اشکال کرے، یہ جو تضاد کی تعریف میں آپ نے کہا نا کہ یتواردان علی موضوع واحد، خوب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تضاد کبھی بھی جواہر کے درمیان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ قید لگا رہے ہیں یتواردان علی موضوع واحد، اور ظاہر سی بات ہے کہ موضوع پر عرض ہوتا ہے، جوہر تو نہیں ہوتا۔ لہذا آپ کے بیان کے اعتبار سے جواہر کے درمیان تعارض نہیں ہونا چاہیے، جبکہ بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ جواہر میں بھی تضاد ہوتا ہے۔ مثلا پانی اور آتش، پانی اور آگ آپس میں متضاد ہیں، لیکن آپ کے اعتبار سے یہاں پر تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ جواب، پہلے مرحلے میں تو مرحوم علامہ کہتے ہیں کہ مشکل نہیں ہے، کیا حرج ہے، ہم مانتے ہیں کہ تضاد اعراض میں ہوتا ہے، جواہر میں نہیں ہوتا۔ لیکن اگر مان بھی لیں کہ تضاد جواہر میں ہوتا ہے تو آپ تھوڑی سی تبدیلی کریں، موضوع کی جگہ پر لفظ محل کو لے کر آئے، یعنی یتواردان علی محل واحد، خوب اشکال حل ہو جائے گا۔ کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ جوہر موضوع مستغنی پر عارض نہیں ہوتا، لیکن اگر ایسا محل ہو
جو خود اپنے وجود میں اس جوہر کا محتاج ہو تو ایسے محل پر جوہر عارض ہو سکتا ہے۔ چھٹا مرحلہ گواہ ہے۔ چھٹے مرحلے میں ہم جہاں پر عرض کی بات کر رہے تھے وہاں پر ان نکات کی توضیح دی تھی کہ صور نوعیہ جو مادے کے اندر حال حلول کرتی ہیں تو وہاں پر صور نوعیہ کے لیے محل چاہیے، لیکن اس کو ہم محل کہتے ہیں، موضوع نہیں کہتے۔ اب ہمارے محل بحث میں ظاہر سی بات ہے کہ مادے کی بات تو نہیں ہے، یہاں پر جوہر میں بھی اگر آپ تضاد کی بات کر رہے ہیں تو صورت نوعیہ مائیہ اور صورت نوعیہ ناریہ کے درمیان آپ تضاد کی بات کرتے ہیں، یعنی صورت نوعیہ آب پانی اور صورت نوعیہ آگ، ان دونوں میں تضاد ہے۔ خب یہ دونوں یتواردان علی موضوع واحد، محل واحد، کہ دونوں مادے پر حیولہ پر عارض ہوتے ہیں، لہذا اس اعتبار سے مشکل نہیں ہوگی۔ بس یہاں تک تضاد کی دو قیودات کی ہم نے توضیح دی کہ داخلان تحت جنس واحد اور یتواردان علی محل واحد یا موضوع واحد۔ اچھا، ایک اور قید بھی تضاد میں ذکر کرتے ہیں، وہ قید یہ ذکر کرتے ہیں کہ بینہما غایت الخلاف، متضادین جو ضدین ہیں ان کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے انتہا درجے کا اختلاف ہوتا ہے، یعنی ایسی دوری ہے کہ اس سے زیادہ دوری آپ فرض نہیں کر سکتے، لہذا اس قید کے اعتبار سے سیاہی اور سفیدی میں تضاد ہے، درست ہے۔ اس کے درمیان جو رنگ ہے، مثلا فرض کریں ریڈ، درست ہے، سرخ، زرد، بلو، سبز، ان کے درمیان تضاد نہیں ہے کیونکہ ان کے درمیان غایت خلاف نہیں ہے۔ غایت خلاف یعنی اس سے زیادہ اختلاف فرض نہ کیا جا سکتا ہو، اور یہ فقط سیاہی اور سفیدی میں ہے۔ خلاصہ کلام، نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ نکلے گا، تضاد کی آپ تعریف ایسے کریں گے، تضاد یعنی امران وجودیان یتواردان علی موضوع واحد داخلان تحت جنس قریب کہ بینہما غایت الخلاف، یہ تضاد کی تعریف ہوگی۔ عبارت کو دیکھیں کہ تقریباً مطالب الحمدللہ روشن ہو گئے اس فصل کے۔ الفصل السابع، ساتویں فصل، فی تقابل التضاد، تقابل تضاد کے بیان میں۔ التضاد علی ما تحصل من التقسیم السابق، آغاز میں مرحوم علامہ ایک ابتدائی تعریف کرتے ہیں تضاد کی، لیکن نیچے اس کے احکامات اور خصوصیات کو بیان کرتے کرتے آخر میں ایک کامل تعریف ذکر کریں گے۔ تضاد علامہ تحصل من تقسیم سابق، جو ہم نے تقسیم سابق وجہ ضبط بیان کیا، اس سے جو تضاد کے بارے میں سمجھ میں آیا وہ یہ ہے، کون امرین وجودیین غیر متضاعفین متغایرین بالذات ای غیر مجتمعین بالذات۔ تضاد یعنی ایسے دو امر جو دونوں وجودی ہیں اور ان کے درمیان تضاعف بھی نہیں ہے، اور دونوں میں تغایر بالذات ہے، ذاتی طور پر تغایر پایا جاتا ہے، یعنی ذاتاً قابل جمع نہیں ہے، اور ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف بھی نہیں ہے، اس کو تضاعف کہتے ہیں۔ پہلے ہم نے اس کو ذکر کیا۔ ومن احکامہ، فرماتے ہیں تضاد کے احکامات میں سے یہ ہے کہ ان لا تضاد بین الاجناس العالیۃ من المقولات الاشار، فرماتے ہیں جو 10 مقولات ہیں اس میں سے جو اجناس عالیہ ہیں، یعنی وہی اجناس عالیہ جو ہیں ان کے درمیان تضاد نہیں ہوگا، کیونکہ فإن الأکثر من واحد منها تجتمع فی محل واحد،
کیونکہ ان مقولات عشر میں سے، ان اجناس عالیہ میں سے ایک سے زیادہ ایک جگہ پر قابل جمع ہے، ایک سے زیادہ ایک جگہ پر جمع ہو سکتے ہیں۔ مثال کل کم میں والکیف وغیرہما فی الاجسام، جیسے مثلا جسم ہے نا، اس میں کم بھی ہے، کیف بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہے، مقول عین بھی ہے، متاع بھی ہے، وز بھی ہے، یہ سارے جمع ہو جاتے ہیں۔ پس جو اجناس عالیہ ہیں ان کے درمیان تضاد نہیں ہوگا۔ وقضا، اور اسی طریقے سے انواع کل منہا مع انواع غیرہ، ان مقولات میں سے ہر ایک کی انواع دوسرے مقولے کی انواع کے ساتھ بھی تضاد نہیں رکھتی۔ جیسے مثال دیا، جوہر کی ایک نوع کیف کی ایک نوع کے ساتھ قابل جمع ہے۔ مثلا جسم جوہر کی ایک نوع ہے، ایک مقولے کی نوع ہے، اور اسی طریقے سے رنگ نوع کیف کی ایک نوع ہے، خوب یہ دونوں آپس میں قابل جمع ہے۔ وَقَضَا انواع کل منہا، اور اسی طریقے سے مقولات میں سے ہر ایک کی جو انواع ہیں مع انواع غیرہ، اپنے مقولے کے علاوہ دوسرے مقولے کی انواع کے ساتھ تضاد نہیں رکھتی۔ وَقَضَا بَعْضُ الْأَجْنَاسِ الْمُنْدَرِجَةِ تَحْتَ الْوَاحِدِ مِنْهَا مَعَ بَعْضٍ آخَرٍ۔ خوب آغا مقولات عشر میں سے جو ان کے نیچے انواع متوسطہ ہیں، درست ہے، اسی مقولے کی انواع متوسطہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ بھی تضاد نہیں رکھتی۔ وَقَضَا بَعْضُ الْأَجْنَاسِ الْمُنْدَرِجَةِ، اسی طریقے سے وہ بعض اجناس کہ جو مندرج ہیں تحت الواحد منها، ان مقولات میں سے کسی ایک مقولے کے نیچے، کیونکہ یہ جن سے عالی ہے نا مقولہ، اس کے نیچے جو اس کی اجناس ہے وہ اجناس مع بعض آخر، دوسری بعض اجناس کے ساتھ، کہ جس کو میں نے خارج میں کہا تھا کہ ایک ہی مقولے کے نیچے جو انواع ہے، انواع کہا تھا اس اعتبار سے کہ نوع اضافی ہیں، آپ ان کو اجناس متوسطہ بھی کہہ سکتے، مشکل نہ دار ہے۔ جن سے عالی کے نیچے جو اجناس متوسطہ ہیں، یا میں نے ان کو انواع کہا تھا، وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تضاد نہیں رکھتی۔ کاللون مع الطعم، مثلا رنگ کیف مبصر ہے، مع الطعم، اور طعم اور ذائقہ کیف مذوق ہے، خوب قابل جمع ہے۔ پس فالتضاد بالاستقراء، خلاصے جو ہم نے استقراء کیا حکما نے، تضاد انما یتحقق بین نوعین اخیرین مندرجین تحت جنس قریب۔ آغا تضاد فقط متحقق ہوتا ہے ان دو آخری انواع کے مابین کہ جو دونوں جنس قریب کے نیچے مندرج ہے، یعنی وہی جنس سافل کے نیچے مندرج ہے۔ کالسواد والبیاض المندرجین تحت اللون، جس طریقے سے سواد اور بیاض یہ دونوں مندرج ہیں لون کے نیچے۔ قضا کررو، اسی طریقے سے علماء نے بیان کیا ہے۔ بس یہ وضاحت ہو گئی اس کی کہ تضاد کی تعریف میں ہم کہتے ہیں کہ الداخلان تحت جنس واحد اور جنس قریب، اس کی وضاحت کے لیے یہ خصوصیت ذکر ہوئی۔ ومن احکام، تضاد کے احکامات میں سے یہ بھی ہے کہ انہو یجب ان یکون ہناک موضوع، اگر ہمارے پاس ایک موضوع ہونا چاہیے کہ یتواردان علیہ، وہ متضادین یا ضدین ایک دوسرے کے پیچھے اس موضوع واحد پر آتے ہوں۔ اذ لولا موضوع شخصی مشترکون، اگر ضدین کے درمیان ایک موضوع شخصی مشترک نہ ہو تو لم یمتنع تحققهما فی الوجود، اگر دو علیحدہ موضوع ہوں تو ان کا وجود میں متحقق ہونا ممتنع اور محال نہیں ہوگا۔
اگر دو علیحدہ علیحدہ موضوعات ہو، ایک ہی موضوع نہ ہو جس پر ایک دوسرے کے پیچھے آ سکتے ہو، تو خوبدی کی امتناع نہیں ہے۔ اگر موضوع علیحدہ ہو گیا تو اصلاً وہاں پر تضاد نہیں ہوگا۔ کَوُجُودِ السَّوَادِ فی جسم والبیاض فی آخر، خوب ایک جسم کالا ہو دوسرا جسم سفید ہو، کوئی تضاد نہیں ہے۔ وَلَازِمُ ذَلِكَ، جیسے ہی ہم نے کہا نا کہ ضروری ہے ایک موضوع کے یتواردان علیہ، جس پر ایک دوسرے کے پیچھے آئے، وَلَازِمُ ذَلِكَ أَن لَا تَضَادَ بَيْنَ الْجَوَاهِرِ، خوب اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ تضاد جواہر میں نہ ہو، کیونکہ جوہر تو موضوع پر عارض نہیں ہوتا، اور آپ نے کہا کہ موضوع واحد ہونا چاہیے، اذ موضوع اللہ کہ توجد فیہا، اس لیے کہ جواہر کے لیے تو موضوع نہیں ہوتا کہ توجد فیہ کہ جواہر جس میں پائے جاتے ہوں، جس پر عارض ہوتے ہوں، نہ۔ پس فالتضاد انما یتحقق فی الاعراض، پس تضاد متحقق ہوگا اعراض کے اندر۔ وقد بدل بعضهم الموضوع بالمحال، خب بعض منطقیوں نے موضوع کے لفظ کو محل میں تبدیل کر دیا۔ یتواردان علی موضوع واحد نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں یتواردان علی محل واحد، حتی یشمل مادۃ الجواہر، خوب تاکہ یہ محل اس مادے کو شامل ہو جائے جس پر مختلف انواع حلول کرتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ انواع یعنی وہ جو صور نوعیہ ہیں، جواہر ہیں، ان کے درمیان بھی تضاد ہو جائے گا۔ وعلی ھذا یتحقق التضاد بین الصور الجوہریہ الحالۃ فی المادہ، اس اعتبار سے تضاد ان صور جوہریہ کے درمیان بھی ہو جائے گا کہ جو حلول کیے ہوئے ہیں مادے کے اندر۔ خوب تمام شور، یہاں سے دوسری خاصیت اس حکم سے واضح ہو گئی کہ ضدین کے لیے ہے کہ متواردان علی موضوع واحد یا متواردان علی محل واحد۔ خوب، ومن احکامہ ان یکون بینہما غایۃ الخلاف، آغا جو متضادین ہیں ان کے درمیان انتہا درجے کا اختلاف ہو۔ فلو کان ہناک امور وجودیۃ متغایرۃ بعضها اقرب الی بعضها من بعض، اگر ہمارے سامنے کچھ ایسے امور وجودی ہوں کہ جن میں تغایر ہو، ان میں سے بعض کی نسبت سے اقرب ہوں اور بعض کی نسبت سے تھوڑا سا دور ہوں، تو وہاں پر بھی تضاد نہیں ہوگا۔ مثلا رنگ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں، خب بعض رنگوں کے نسبتاً قریب ہوتے ہیں، بعض رنگ دوسرے بعض رنگوں سے تھوڑا سا دور ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں تضاد فقط ان دو طرفوں میں ہوگا کہ جن کے درمیان آخری درجے کا اختلاف ہے، اس سے زیادہ دوری اور بعد آپ فرض نہ کر سکتے ہو۔ تو اس صورت میں فالمتضادان ہما الطرفان اللذان بینہما غایۃ البعد والخلاف، اگر ایسے امور وجودیہ ہیں جو متغیر ہیں، بعض کی نسبت سے اقرب ہے اور کچھ متوسط ہے کچھ دور ہے، تو ایسی صورت میں متضادین وہ دو طرف ہوں گے کہ جن کے درمیان غایت درجے کا اختلاف اور دوری ہو، کالسواد والبیاض، کہ سواد اور بیاض کو دیکھیں، الواقع بینہما الوان اخری متوسطۃ، کہ اس سیاہی اور سفیدی کے درمیان بہت سارے رنگ آ جاتے ہیں جو متوسط ہیں، بعض اقرب الی احد الطرفین من البعض، ان میں سے بعض دوسرے طرف کی نسبت سے دوسروں کی نسبت سے قریب تر ہیں، بعض اقرب الی احد الطرفین، ان میں سے بعض زیادہ قریب ہیں دونوں طرفوں میں سے کسی ایک طرف سے، من بعض دوسرے کے، دوسروں کی نسبت سے یہ اس کے زیادہ قریب ہے۔ مثلا کالصفرہ التی ہی اقرب الی البیاض من الحمرہ، خوب زردی بیاض کی نسبت سے قریب ہے سرخی کی نسبت سے، درست ہے؟ تو یہاں پر تضاد ان کے درمیان ہوگا جن کے درمیان غایت خلاف ہے۔ خوب علامہ فرماتے ہیں وَمِمَّا تَقَدَّمَ، ہمارے ان احکامات بیان کرنے سے یظہر معنی تعریفہم المتضادین، وہ لوگ جو متضادین کی تعریف کرتے ہیں وہ ہمارے لیے روشن ہو جائے گی۔
کہ تعریف کیا ہے؟ بِأَنَّهُمَا، یعنی یہ جو دونوں امر متضاد ہیں، امران وجودیان، دونوں امر وجودی ہوں گے، متواردان علی موضوع واحد، ایک موضوع واحد شخصی پر وارد ہوتے ہیں، داخلان تحت جنس قریب، جن سے قریب کے نیچے داخل ہوں، بینہما غایت الخلاف، اور ان دونوں کے مابین انتہا درجے کا اختلاف ہو، انہیں کہا جائے گا متضادان۔ کہ الحمدللہ اس طریقے سے بحث تضاد تمام ہوتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔